एपिसोड 2। मरहा डॉक्टर थी, आजकल अपनी हाउस जॉब कंप्लीट कर रही थी। इस्लामाबाद से ही अपना कोर्स मुकम्मल किया और यहीं पे हाउस जॉब कर रही थी। अमल की काफ़ी पहले शादी कर दी गई थी। अमल के वालिद साहब के इंतकाल के बाद उसकी सौतेली माँ ने 18 साल की उम्र में शादी कर दी। इसी वजह से अमल का राब्ता इनके साथ कम था और अब इत्तेफाक से तीनों एक ही शहर में थे, लेकिन अब किस्मत कुछ अलग दास्तान लिखना चाहती थी। मेराल अंदर गई तो इसका बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया गया था। आईजी को ये देखने में नाजुक मगर बहादुर और निडर बच्ची बहुत पसंद थी, इसीलिए खुद इसका इस्तकबाल करने पहुंचे थे। इस्तकबाल के साथ इन्होंने इसको ब्रीफिंग भी देनी थी एक केस की, ताकि ये फ़ौरन काम पे ज्वाइन कर ले। हाल अहवाल के बाद इन्होंने इसको बैठने का इशारा दिया, साथ खुद भी बैठ गए। मियाँ टेबल के सामने रखी गई कुर्सी पे बैठ गई और सवालिया नज़रों से सर की जानिब देखा तो वो मुस्कुराए और उसके सामने एक फ़ाइल रख दी जो बिलाशुबही केस की फ़ाइल थी। ये कुछ फैक्ट्रियों की डिटेल है और इन 2 नंबरी कामों में मुलव्वस लोगों के नाम की फहरिस्त भी मौजूद है। आधा काम कर दिया गया है, इनके खिलाफ सबूत सब मौजूद हैं, बस अब इनको रंगे हाथों पकड़ना है कल जब ये सामान उतार रहे होंगे। हमें इन्फॉर्म किया गया है कि कल यहाँ पे माल आने वाली नकली अद्वियात का, तो कल इनका काम ख़त्म करना है। आईजी ने अपनी बात का आगाज़ किया और मुख्तसर सा सब बयान किया, और अब वो मिराल की जानिब देख रहे थे कि शायद कोई डर का तासुर, लेकिन नहीं, इनको संजीदगी के अलावा कुछ भी ना मिला। आप क्या लेंगी, चाय या कॉफ़ी? सर्दी के शुरू के दिन थे। नो सर शुक्रिया, मुस्कुरा के जवाब दिया और फाइल की तरफ मुतवज्जा हो गई। तो आईजी को ज़रूरी काम से जाना था, इसीलिए उठ खड़े हुए। एक्सक्यूज़ मी सर। जी, इन्होंने मुड़ते हुए कहा। सर, इस केस में शामिल ऑफिसर्स कौन से हैं? मिराल ने बैठे बैठे पूछा। एसपी शाह ज़ैन और बाकियों के बारे में लिखा है। खुदाफिज़। एसपी शाह ज़ैन, वही जो अकरू है? सुना तो बहुत है, अब मिल भी लेंगे। बड़बड़ा के उठ के अपनी जगह पे आए और एक बार फिर फाइल में मुँह दे दिया। नाश्ते के बाद वकास को ड्रॉप करके शहरी यूनिवर्सिटी आया। यहाँ पे एक ज़रूरी काम था, जिसकी वजह से सुबह सुबह यहाँ पहुँचा, वरना पढ़ाई से जान छूटने पर सबसे ज़्यादा खुशी ही इसको थी। यूनिवर्सिटी के बाहर इसको एक फ़कीर बैठा हुआ नज़र आया और इसकी पता नहीं कौन सी रग भर की जो फ़कीर के साथ जाके बैठ गया। आते जाते स्टूडेंट्स इसकी हरकत को देख रहे थे कि ये क्या करने लगा। हाँ भाई फ़कीरो, क्या हाल है? मैंने दोस्ताना लहजे में पूछा। बस बच्चा, अल्लाह का करम है, फ़कीर ने निखात ज़दा आवाज़ में जवाब दिया। स्टूडेंट्स अभी भी देख रहे थे। हाँ जी, अल्लाह का करम तो होना ही था जो यहाँ बैठ के अपनी इन गुनहगार आंखों से कॉलेज की बच्चियाँ जुटा रहे हो। वैसे सच सच बताओ, यहाँ तक पहुँचने का राज भी महबूबा ही है ना? फ़कीर भौंकों की तरह अपने सामने आज के ज़माने की इजाद देख रहा था, जिसको इसके पूरे होने की भी परवाह नहीं थी। बच्चे जा यहाँ से, मैं तेरे लिए खतरा देख रहा हूँ, चला जा। फ़कीर कुछ खौफनाक तरीके से बोला, इस पर शहरी ने ज़ोर से कहका लगाया। अरे बाबा, अगर मेरा मुस्तकबिल नज़र आ रहा है तो अपनी महबूबा का भी देख के बता कि कितनी का मामू बना हुआ है। इस बात पे इसके पास खड़े स्टूडेंट्स हंसने लग गए। अब बाबा को इस आज की इजाद से अपनी शामत नज़र आ रही थी, इसलिए फ़ौरन बोला, क्या बच्चा, जो करने आया था वो कर, वरना सब ख़त्म हो जाएगा। हाय बाबा, फ़कीर सच्ची? इसने हैरत से पहले बाबा को देखा, फिर आसपास गुजरती लड़कियों को। ये छोरे, इधर क्या देख रहा है? बाबा ने सवाल किया, जो अब खुद एक्सरे कर रहा था लड़कियों का। ने खुद ही तो कहा कि जो करने आया था वो कर, इसलिए वरना तेरे कहने के मुताबिक ये सब ख़त्म हो जाएंगी और मैं इसी तरह कुंवारा, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। कहते साथ ही पास से गुजरती लड़की को लोफराना तरीके से आंख मारी। लड़की का तो हैरत से मुंह खुला ही रह गया इसकी हिम्मत को देख के, जो सरेआम इसको आंख मार रहा था। इससे पहले वो कुछ कहती, शहरी इसको इग्नोर करके फिर बाबा की जाने मुतवज्जा हुआ। हाँ, तो महबूबा की बेवफाई के बाद बनने वाले बाबा, मैं ये कह रहा था कि तेरे पास 10 का नोट है,
انتہائی سنجیدگی سے سوال پوچھا، جو پاس کھڑے اسٹوڈنٹس نے بھی سن کے ناسمجھی سے شہری کو دیکھا، جبکہ بابا نے فوراً 10 کا نوٹ نکال کے دکھایا۔ شہری نے نوٹ اپنے ہاتھ میں پکڑا اور غور سے دیکھنے لگ گیا، پھر بابا کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ میری طرف سے اپنے بھانجوں بھتیجوں کے لیے، میرا مطلب اپنی بے وفا محبوبہ کے بچوں کے لیے کچھ ٹافیاں لیتے جانا، بیچارے خوش ہو جائیں گے۔ ساتھ ہی اپنے نہ بہنے والے آنسوؤں کو صاف کیا، جیسے بابا سے بڑا غم اس کو لگا ہے۔ آس پاس اسٹوڈنٹس کا ہنس ہنس کے برا حال تھا، جو بیچارے فقیر کو فری میں ہی لتاڑ رہا تھا۔ چل اب تو اپنا کام کر، مطلب بچیاں اتار، میرا ہو گیا، میں چلا۔ اور ہاں، اگر کوئی پسند آ جائے تو بلا جھجک بتانا، میں بذات خود تمہارا رشتہ لے کے جاؤں گا، یہ خوبصورت لڑکی کا وعدہ ہے تجھ سے۔ اور پھر سے نہ آنے والے آنسوؤں صاف کیے۔ جب مڑ کے دیکھا تو وہ 2-3 لڑکیاں اکٹھی کھڑی رو رہی تھی۔ ہیں بہن جی، آپ سب کو کیا ہوا؟ اس نے کچھ فکر مندی اور حیرت کے ملے جلے اثرات لے کے پوچھا۔ وہ آپ اتنے اچھے کیسے ہو سکتے ہیں کہ ایک غریب فقیر کی مدد کر رہے ہیں اور رشتہ بھی کروا کے دیں گے؟ سوں سوں کر کے بتا کے آخر میں زور و شور سے رونا شروع ہو گئی۔ شہری تو اس بات پہ رک گیا تھا کہ غریب فقیر، اس کا تو صدمے سے ہی برا حال تھا، جو اس کی ایکٹنگ پہ رونا شروع ہو گئی تھی اور باقی اس کو حوصلہ دے رہی تھیں۔ دیکھیے بہن جی، اب یہ بھی دن آ گیا کہ بہن بنانی پڑ رہی تھی، اس نے دل میں سوچا، اور پھر سے مخاطب کیا لڑکی کو جو اب اس کو سن رہی تھی۔ اگر آپ کو ان کی حالت کا اتنا دکھ ہو رہا ہے تو مجھے کہیں، میں آپ کے رشتے کی بات چلاتا ہوں ان سے۔ ویسے ان کی ذمہ داری تو میں نے لے ہی لی ہے اب، تو کیا کہتی ہیں، چلاؤں بات؟ شہری نے اپنی طرف سے اس کو مخلصانہ مشورہ دیا اور ہنسی مشکل سے کنٹرول کی، مبادا کہیں مار ہی نہ دے کھڑے کھڑے یہ لڑکی۔ لڑکی نے پہلے اس کو غور سے سنا، لیکن جب بات سمجھ میں آئی تو مارنے کو چڑھ دوڑی۔ بدتمیز انسان، خوبصورت لڑکی دیکھی نہیں اور شروع ہو گئے آوارہ پن دکھانے، اور وہاں سے یونہی کے اندر چلی گئی۔ لے، اگر مجھے خوبصورت لگتی تو بہن ہی کیوں کہتا، اس فقیر سے رشتہ کروانے کے بجائے خود نہ کر لیتا۔ بری آئی مجھے آوارہ کہنے والی۔ لڑکی کی بات سن کے تو جل بول نہیں گیا تھا، ویسے بھی لڑکی کی ڈریسنگ اس کو اچھی لگی بھی نہیں تھی، اس لیے جوابی کارروائی کرنا لازمی سمجھا، جس کی آواز لڑکی اچھے سے سن چکی تھی، لیکن اگنور کیا اور چلی گئی۔ شہری بھی اندر جانے کی پر توڑنے لگا، اس کو ایک ٹیچر سے کام تھا، لیکن جاتے جاتے فقیر کو فلائنگ کس اچھال کے گیا اور کہا کہ کوئی اچھی والی ڈھونڈنا، دانتوں کی نمائش کر کے اندر بھاگا۔ اس نے بلو جینز میں وائٹ شرٹ پہن رکھی تھی، بالوں کو سیٹ کیے لاپرواہ سا اندر کی جانب بڑھا، جبکہ سب اس کو دیکھ رہے تھے جس نے باہر فقیر کا تماشا لگایا، اور اب ایسے تھا کہ اس کے چہرے پہ سنجیدگی کے علاوہ کوئی تاثر نہیں، ازلی لاپرواہ سا انداز۔ وقاص گھر داخل ہوا تو خدیجہ بیگم نے بتایا کہ آج شام میں اس کی ممانی کی طرف جانا ہے، کیونکہ وہ خود تو مل آئی تھیں لیکن کام کی وجہ سے وقاص نہ جا سکا، اس لیے اس کو ساتھ لے کے جانا تھا۔ اس نے جانے کی حامی بھر لی، ویسے بھی اس کا بھی فائدہ ہی ہونا تھا، اپنی بچپن کی دوست سے مل کے تو وہ تیار تھا۔ نوال کا غصہ ہی کم نہیں ہو رہا تھا اس آوارہ لڑکی کی حرکت پہ، جس نے سب کے سامنے اس کو آنکھ ماری تھی۔ اس کی دوست اس کو گھسیٹ کے اندر لے آئی تھی، ورنہ ارادہ اس کا اس لوفر کا سر پھاڑنے کو کیا تھا۔ غصے کو مزید ہوا تب لگی جب پیچھے سے کوئی لڑکی بولی، جو کہ اس کی کلاس فیلو بھی تھی، دیکھو ذرا، کلاس میں کسی کو منہ نہیں لگاتی، اور یہاں پہ اس کا عاشق سب کے سامنے اس کو آنکھ مار رہا ہے۔ 3 دن سے یہ لڑکا یہاں آ رہا ہے، اور تبھی سے یہ بھی باقی اس کی دوست نے سننے نہیں دیا اور اندر لے آئی۔ اگر یہ آدمی مجھے کہیں دکھا تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑنا، اس کی وجہ وہ میک اپ کی دکان مجھے باتیں کر رہی تھی، نوال غصے سے بولی، جبکہ دور کھڑے شہری نے اس اسکن حجاب کے حالے میں براؤن آنکھوں والی چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا، جس کا غصے سے رنگ سرخ ہو گیا تھا اور چینک کر اپنی دوست سے کچھ کہہ رہی تھی، اور پہچان بھی لیا کہ وہی لڑکی ہے جس کو جاتے ہوئے اس نے آنکھ ماری تھی، اور یہ بھی اندازہ لگایا کہ اس کی حرکت کی وجہ سے غصے میں ہے۔ خیر، اگر
پھر شہری کو نظر آئے تو دوبارہ تنگ کر کے معذرت کرے گا۔ فی الحال اس کا کوئی موڈ نہیں تھا لڑکی سے الجھنے کا۔ چلو کلاس کا ٹائم ہو گیا ورنہ سر پھر غصہ ہوں گے، کسی دوست نے کہا، اور میرال غصہ کم کر کے کلاس کی جانب چل دی۔ دوپہر کے 1 بجے شاہزین کی آنکھ کھلی، فریش ہو کے اپنا حلیہ تبدیل کیا اور اچھے سے تیار شیار ہو کے نیچے آیا۔ کمال صاحب لان میں بیٹھے فروٹس کھا رہے تھے۔ شاہزین بھی ان کے ساتھ والی چیئر پہ بیٹھ گیا۔ آتے ہوئے بوا کو چائے کا کہہ کے آیا تھا۔ اب ٹائم لنچ کا ہو رہا تھا تو سوچا کہ سب کے ساتھ ہی کھانا کھائے گا۔ بابا گڑیا نہیں ابھی آئی؟ شاہزین نے سلام کے بعد اپنی دونوں جڑواں بہنوں کا پوچھا جو اس ٹائم اسکول سے واپس آ جاتی تھیں۔ بابا گڑیا نہیں ابھی آئی؟ شاہزین نے سلام کے بعد اپنی دونوں جڑواں بہنوں کا پوچھا جو اس ٹائم اسکول سے واپس آ جاتی تھیں۔ شاہزین کمال صاحب کا بڑا بیٹا تھا جو ایس پی کے عہدے پہ فائز تھا۔ شاہزین شکل پہ اپنے باپ پہ گیا تھا۔ خوبصورت نوجوان، بھورے بال اور بھوری ہی رنگ کی آنکھیں، قد میں بھی باپ سے اونچا تھا۔ وہ ایک سیر انگیز شخصیت کا مالک تھا۔ اور پھر اللہ نے ان کو بہت سالوں بعد جڑواں بیٹیوں سے نوازا جو کہ شاہزین سے عمر میں بہت چھوٹی تھیں اور بالکل چھوٹی سی گڑیاں لگتی تھیں دونوں۔ کمال مراد آرمی میں رہ چکے ہیں اور اب کمال صاحب ریٹائرمنٹ کے بعد اپنا خاندانی بزنس سنبھال رہے تھے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ۔ شہریار ان کے چھوٹے بھائی جمال مراد کا بیٹا تھا۔ شہری کی ماں کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا تو اس کو شاہزین کی ماں نے ہی پالا تھا اور زیادہ تر ادھر ہی رہتا تھا، جبکہ جمال صاحب اکثر بزنس کے سلسلے میں دوسرے ممالک ہی رہتے تھے۔ اگر کبھی ملک سے باہر جانا ہوتا تو جمال صاحب جاتے جبکہ کمال صاحب یہیں پہ کام نپٹاتے۔ ان کی ایک بہن بھی تھی جو دوسرے شہر رہنے کی وجہ سے سال میں 1 آدھ دفعہ ہی چکر لگاتی تھی۔ آنے والی ہوں گی، ان کو پتہ ہے کہ آج ان کا بھائی آنے والا ہے، اس لیے لیٹ ہو گئی ہوں گی تمہارے لیے سرپرائز تیار کرتے ہوئے، انہوں نے منہ بنا کر جواب دیا، کیونکہ وہ زیادہ شاہزین کے ساتھ ہی اٹیچ تھیں اور ہر دفعہ اس کو سرپرائز دیتی تھیں۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان کا بیٹا اپنی بہنوں کے لیے کتنا حساس ہے۔ لگتا ہے کوئی جیلس ہو رہا ہے، زین نے شرارت سے کہا۔ تبھی مسز کمال بھی ان کے ساتھ آ کے بیٹھ گئی۔ کیا حال ہے میری جان کا؟ انہوں نے زین کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ الحمدللہ I'm totally fine darling and you look much pretty than ever، زین نے بھی ان کا ماتھا چومتے ہوئے پیار سے کہا اور شرارت سے اپنے والد صاحب کی جانب دیکھا جو اسی کو گھور رہے تھے۔ تم دن بدن زیادہ پھیل رہے ہو، اگر میں کچھ کہتا نہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم میری ہی بیوی پہ ہی قبضہ جما لو، پہلے ہی بیٹیاں قبضے میں کی ہوئی ہیں۔ کہتے ہوئے انہوں نے زین کے ہاتھ سے سارا کمال کا ہاتھ خود کے ہاتھوں میں لے لیا۔ زین کا ان کی حرکت پہ کہکہا بے ساختہ تھا۔ سارا بیگم بھی ہنسنے لگ گئی ان کی جیلسی پہ۔ ماں جان میری گڑیاں کب تک آئیں گی؟ زین نے اپنی ماں سے پوچھا۔ مارکیٹ گئی ہیں، شہری کے ساتھ واپسی پہ پک کر لیا تھا، اس نے ان کو کہا۔ ان کو کہہ گئی تھی کہ آج شہری کو لینے بھیجے گا۔ انہوں نے اس کو تفصیل بتائی، مبادہ کہیں ڈانٹ ہی نہ دی ان کو۔ جانتی تھیں کہ جس طرح کی اس کی جاب تھی وہ ان کو ہر طرح سے حفاظت کرتا تھا، کسی کے ساتھ باہر نہیں جانے دیتا تھا سوائے شہری وکاس اور دانی کے، جنہیں کو وہ اپنے بھائی مانتا تھا، ان پہ آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتا تھا۔ کب تک ختم ہو رہا ہے تمہارا مشن؟ کمال صاحب نے زین سے سوال کیا۔ یقین ہے کہ کل کامیابی حاصل ہوگی انشاءاللہ، زین نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ انشاءاللہ، انہوں نے بھی کامیابی کی دعا دی۔ سارا کمال کو پتہ تھا کہ اب یہ باپ بیٹا مل کے کیس ہی ڈسکس کریں گے، اسی لیے اٹھ کے اندر جا کے کھانے کی بوا کے ساتھ تیاری کرنے لگی۔ کیک آرڈر کر کے جیسے ہی وہ مڑی کہ جا کے کہیں بیٹھ کے انتظار کر لے کہ اچانک کوئی وجود اس سے ٹکرایا۔ میرال غصے سے کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ جب اس نے اسکول یونیفارم میں ملبوس بچی کو دیکھا جس نے سنہرے بالوں کی پونی ٹیل کی تھی، جو زمین پہ بیٹھی اب رونے کی تیاری میں تھی۔ جس طرح کی بچی منہ بنا رہی تھی، میرال کو بے ساختہ اس پہ بہت پیار آیا اور اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھی اور اس کو پیار سے کھڑا کیا۔ ارے پیاری سی ڈال، رونا نہیں، آپ تو بہادر ہونا، دیکھو آپ ہی سوری کر رہی ہے نا، میرال نے بچے کو پیار سے اپنے ساتھ لگا کے کہا اور ساتھ سوری کے لیے اپنے کان کو ہاتھ بھی لگایا، تو اس نے فوراً اپنا سر ہلا کے تصدیق کی کہ وہ بہادر بچی ہے، جبکہ اس کی نیلی
आंखों में आंसू निकलने को बेताब थे। मीराल ने इसकी गाल को चूमा तो वो शर्मा गई। इसके शर्माने की अदा पर मीराल ने कहका लगाया, अब आप ही से नाराज़ तो नहीं है ना? इसने डरने की एक्टिंग करते हुए पूछा था। तो बच्ची खिलखिलाई और जवाब में इसने भी इसका गाल चूम लिया। मीराल खुल के मुस्कुराई और इसका नाम पूछा। What's the name of this cute little shy doll? Noor. And what's yours? Miral. और आप किसके साथ आए हैं यहाँ? मिराल ने देखा कि जब कोई इसको लेने नहीं आया तो पूछ बैठी। मैं शहरी और अपनी बहन के साथ आई हूँ, उसने बताया और इधर उधर देखने लगी जैसे किसी को ढूंढ रही हो। तो कहाँ पे हैं आपके भाई? मिराल को लगा इसी को ढूंढ रही है और शायद खो गई है। जब इसने नूर को देखा तो वो चहकी और एक तरफ इशारा किया जहाँ पे लड़के की पुश नज़र आ रही थी। There he is, and one more thing, he doesn't like when we call him भाई। दूसरी बात उसने उसके कान में सरगोशी की, कहीं शहरी सुन ना ले। Oh, I see, but why does he say that? मिराल ने भी सरगोशी की इसके कान में। Because he loves me, कहते ही फिर शर्मा गई। मिराल ने पहले बच्ची को फिर दूर खड़े शहरी की पुश्त को देखा जो अब खाने के पैकेट लेकर बिल पे कर रहा था। मिराल को बच्ची बहुत मासूम लगी। आप यहाँ क्या करने आई हैं? मिराल ने पूछा। हमारे भाई आज घर आए हैं इतने दिनों बाद और हम इनके लिए सरप्राइज़ गिफ्ट लेने आए हैं शहरी के साथ। इसको लगा कि शायद ज़बरदस्ती बहला के लाया हो जो इसको भाई कहने से मना कर रहा था, वरना इतना बड़ा लड़का छोटी बच्ची से क्यों कहेगा कि मुझे भाई ना कहो। इसको लड़का मशकूक सा लगा। क्या करें, अब नौकरी ही ऐसी थी कि हर एक पे ना चाहते हुए भी शक करना पड़ता। तभी नूर की आवाज़ इसकी समाज से टकराई। आई हैव टू गो बैक, शहरी इज़ हियर। शायद जल्दी में थी, हो सकता है भाई से मिलने की जल्दी, मिनाल को यही लगा। ये एपिसोड यहीं तक। आपको और एपिसोड्स चाहिए तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। कोई और गलती हो तो वो भी बता सकते हैं हम। और सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको वीडियोस मिलती रहें, जब भी अपलोड हो आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिले। तो आप सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक भी